وإلا ذكر للعالمين۔ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن پیش کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ آج 10ویں پارے کی تلاوت کا آغاز ہوگا۔ سورہ انفال جاری ہے اور آج انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں سورہ انفال جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، ان آیات بینات کی منتخب آیات کی تفسیر کے لیے تشریف فرما ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین محترم، آئیے تلاوت قرآن کریم کا آغاز کر رہے ہیں قاری نعمان نعیمی۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اور اے مسلمانوں، یاد رکھو تم جتنا بھی مال غنیمت حاصل کرو تو بے شک اس مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور رسول کے قرابت داروں کے لیے ہے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر جو اللہ نے اپنے مکرم بندے پر فیصلے کے دن نازل کی، جس دن 2 لشکر مقابل ہوئے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم۔ جب تم وادی بدر کے قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے اور تجارتی قافلہ تم سے نچلی جانب تھا، اور اگر تم مقابلے کا وقت مقرر کرتے تو پہنچنے کے وقت میں ضرور مختلف ہو جاتے، لیکن یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو اللہ کے نزدیک کیا ہوا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل سے ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ دلیل سے زندہ رہے، اور بے شک اللہ بہت سننے والا بے حد جاننے والا ہے۔ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور۔ اور یاد کیجئے جب اللہ آپ کو خواب میں کافروں کو کم تعداد میں دکھا رہا تھا، اور اگر اللہ آپ کو ان کی زیادہ تعداد دکھاتا
تو اے مسلمانوں تم ضرور ہمت ہار جاتے اور آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے تم کو اس سے سلامت رکھا، بے شک وہ درون سینہ امور کو بخوبی جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور یاد کرو جب تم سے مقابلے کے وقت تمہیں کفار کی تعداد کم دکھائی اور تمہاری تعداد بھی ان کو کم دکھائی، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو اس کے نزدیک کیا ہوا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تمہارا مخالف فوج سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا بکثرت ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں مخالفت نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنا زور اور قوت دکھاتے ہوئے نکلے، وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور اللہ ان کے تمام کاموں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے کاموں کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور کہا آج لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور بے شک میں تمہارا رفیق ہوں، اور جب دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ ایڑیوں کے بل بھاگا اور کہنے لگا میں تم سے بری الذمہ ہوں، بے شک میں ان کو دیکھ رہا ہوں جن کو تم نہیں دیکھتے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور یاد کرو جب منافقین اور جن لوگوں کے دلوں میں کفر کی بیماری تھی یہ کہہ رہے تھے ان لوگوں کو ان کے دین نے فریب میں مبتلا کر دیا ہے، اور جس نے اللہ پر توکل کر لیا تو بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ
إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. اور کاش تم وہ منظر دیکھتے جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کے چہروں اور ان کے کولہوں پر ضرب لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لو اب جلنے کا عذاب چکھو. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تم نے پہلے کیے تھے، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ان کی عادت فرعون کے متبعین اور ان سے پہلے لوگوں کی مثل ہے، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا. بے شک اللہ بڑی قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. یہ اس لیے ہے کہ اللہ جس قوم کو کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس وقت تک وہ اس نعمت کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں، اور بے شک اللہ بہت سننے والا بے حد جاننے والا ہے. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. ان کا معاملہ فرعون کے متبعین اور ان سے پہلے لوگوں کی طرح ہے، جنہوں نے ان سے پہلے اپنے رب کی آیات کی تکذیب کی تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے فرعون کے متبعین کو غرق کر دیا اور وہ سب ظالم تھے. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. بے شک زمین پر چلنے والوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور وہ ایمان نہیں لاتے. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. ان میں سے بعض لوگوں سے آپ نے معاہدہ کیا اور وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. پس اگر آپ ان کو میدان جنگ میں پائیں تو ان کو دھتکار دیں تاکہ جو ان کے پیچھے ہیں وہ عبرت حاصل کریں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. اور آپ کو جس قوم سے عہد شکنی کا خدشہ ہو تو ان کا عہد برابر برابر ان کی طرف پھینک دیں. بے شک اللہ
عہد شکنوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون۔ اور کافر اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ وہ نکل گئے، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور اے مسلمانوں، تم بقدر استطاعت ان سے مقابلے کے لیے ہتھیار تیار رکھو اور بندھے ہوئے گھوڑے، اور ان سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو مرعوب کرو، اور ان کے سوا دوسرے دشمنوں کو جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے۔ اور تم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا، اور تم پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہوں، اور اللہ پر توکل کریں، بے شک وہ بہت سننے والا، بے حد جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو بے شک اللہ آپ کو کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مسلمانوں کی جماعت سے آپ کی تائید فرمائی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اس نے مسلمانوں کے درمیان الفت پیدا کی، اگر آپ تمام روئے زمین کی چیزوں کو بھی خرچ کر دیتے تو از خود ان کے درمیان الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت پیدا کی، بے شک وہ بہت غلبے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے نبی، آپ کو اللہ کافی ہے اور آپ کی اتباع کرنے والے مومنین۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ اے نبی مکرم، مومنین کو قتال پر برانگیختہ کیجئے، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا
ألفين بإذن الله والله مع الصابرين۔ اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی ہے اور اسے معلوم ہے کہ تم میں کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 صبر کرنے والے ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے 2000 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں کہ اس کے لیے قیدی ہوں حتیٰ کہ وہ زمین میں کافروں کا اچھی طرح خون بہا دے۔ تم اپنے لیے دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے آخرت کا ارادہ فرماتا ہے، اور اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم۔ اگر پہلے سے مال غنیمت کو حلال کرنے کا حکم لکھا ہوا نہ ہوتا تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس کی وجہ سے بڑا عذاب ہوتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پس تم نے جو مال غنیمت حاصل کیا ہے اس میں سے کھاؤ، وہ حلال اور طیب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ اے نبی، ان قیدیوں سے کہیے جو آپ کے قبضے میں ہیں، اگر اللہ تمہارے دلوں کی کسی نیکی کو ظاہر فرمائے گا تو وہ تم کو اس سے بہت زیادہ دے گا جو بطور فدیہ تم سے لیا گیا ہے، اور اللہ تم کو بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر یہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں تو وہ اس سے پہلے اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، تو اللہ نے ان میں سے بعض لوگوں پر آپ کو قادر یعنی غالب کر دیا، اور اللہ بہت جاننے والا بے حد حکمت والا ہے۔ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق واللہ بما تعملون بصیر۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے مہاجرین کو جگہ فراہم کی اور ان کی نصرت کی، یہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی،
وہ اس وقت تک تمہاری ولایت میں بالکل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں، اور اگر وہ تم سے دین میں مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے، ماں سوا اس قوم کے جس کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو، اور تم جو کام بھی کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان میں سے بعض کے ولی ہیں، اگر تم ان احکام پر عمل نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی نصرت کی، یہی لوگ برحق مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا سو وہ بھی تم میں سے ہیں، اور اللہ کی کتاب میں قرابت دار بطور وراثت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ ہم نے سننے اور پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب سے کہ ان منتخب آیات بینات کی تفسیر فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ قرآن پاک کی یہ وہ آیت ہے 10ویں پارے کی ابتدائی کہ جس میں اللہ رب العزت نے مال غنائم کی تقسیم کا ذکر کیا، اور یہ تقسیم پہلے عارضی طور پہ ایک فیصلہ کیا گیا تھا، باقاعدہ اور دائمی فیصلہ کر دیا گیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت کو ہی مال غنیمت کی اجازت دی ہے، اس سے پہلے کسی پیغمبر کی امت کو مال غنائم حلال نہیں فرمائے تھے۔ اور چونکہ بدر کا معاملہ پہلا ہی مارکا تھا، پہلی مرتبہ مال غنیمت کا حصول ہوا تھا، اس لیے ابتداءً اس کی تقسیم کے اندر امکانات تھے کہ آپس میں کوئی تنازع یا اختلاف ہو جائے، بلکہ تھوڑا معمولی سا ہوا بھی تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ ایک فیصلہ کر دیا کہ جتنا مال غنیمت ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا، اور پیش کرنے کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام اس کا 5واں حصہ تقسیم کر دیں گے۔ قرآن پاک میں کہا گیا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار ہیں اور مساکین ہیں اور مسافر ہیں، ان کے لیے 5واں حصہ مال غنیمت کا، اور باقی 4 حصے ان مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے جنہوں نے اس جہاد میں، اس مارکے میں باقاعدہ حصہ لیا ہے۔ اور اس تقسیم کو ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ایک بڑی خاص بات ذکر کی کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اسے تم قبول کر لو اگر ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ یہاں پر قرآن پاک میں ورڈ ہے ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور تم ایمان رکھتے ہو اس چیز پر جو اللہ نے یوم فرقان کے دن نازل فرمایا۔ یوم فرقان کے دن کیا نازل کیا تھا؟
اللہ رب العزت نے اس دن اپنی نشانیوں کو ظاہر کیا تھا۔ تو گویا جو اللہ پر اور اللہ کی نشانیوں پر ایمان رکھتا ہے وہ اس فیصلے کو قبول کر لے۔ تو یہ دیکھیں قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت ایک فیصلہ جب فرماتا ہے تو اس کے لیے موٹیویشن کے لیے بھی اپنی نشانیوں کو پیش کرتا ہے کہ ہم نے کس طرح یوم فرقان یعنی یوم بدر کے دن اپنی نشانیاں تم پر ظاہر کی، اپنی مدد و نصرت اور تائید تمہارے لیے ہم نے پیش کی۔ تو اگر تم نے یہ نشانیاں، میری مدد، میری نصرت کو دیکھ لیا ہے تو جس طرح اسے دیکھا تھا، اسے تسلیم کیا تھا، اسے بھی تسلیم کر لو۔ تو قرآن پاک میں اس انداز میں اللہ رب العزت نے ایک فیصلے کا امپلیمنٹیشن کیا، اور پھر ان نشانیوں کا ذکر کس انداز سے ہوتا ہے کہ وہ خاص نشانیاں بدر کی جو ہیں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم، کہ یاد کرو کہ جب تم جو ہے وہ مدینے سے میدان کے اس کنارے پر واقع تھے جو مدینے سے قریب تھا، اور ابو جہل کا قافلہ میدان کے اس کنارے پر تھا جو مکے سے قریب تھا، اور ابو سفیان کا قافلہ سمندر کے پاس سے نیچے علیحدہ سے جا رہا تھا۔ گویا کہ یہ میدان جنگ کی ایک منظر کشی کی گئی کہ مسلمان کس جگہ تھے، کفار کس جگہ تھے، اور پھر چونکہ اس مقام پر تھوڑا سا سلوپ تھا، مٹی تھی، مسلمانوں کے قدم جم نہیں رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس مقام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یاد کرو جب ہم نے بارش برسائی تھی اور بارش کے برسنے کی وجہ سے وہ ساری مٹی جو ہے وہ ادھڑ گئی تھی اور تمہارے قدم جم گئے تھے، جبکہ وہ پانی جب سلوپ سے نیچے اترا تو جہاں کفار کھڑے تھے ان کے قدم جو ہے وہ پھنس گئے تھے، دھنس گئے تھے، کیونکہ وہاں پہ کیچڑ ہو گئی تھی۔ تو یہ اللہ کی مدد تھی کہ عین جنگ کے موقع پر اللہ رب العزت نے بارش کو برسایا، پھر عین جنگ کے موقع پہ اللہ رب العزت نے تم پر نیند طاری کی، اور اس نیند کی وجہ سے جو تمہیں سکون ملا، جو تمہیں راحت ملی، جو تم ریفریش ہو گئے تھے لڑنے کے لیے، یہ اللہ کا کرم ہی تھا۔ اور پھر اس نیند کا خوف کفار پر کہ یہ عین میدان جنگ میں نیند کر رہے ہیں سارے مسلمان، مطلب یہ ایک حیرت انگیز بات تھی۔ اور پھر کمال یہ تھا کہ اس نیند کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب تم نے نیند کی تھی تو اس نیند میں ہم نے تمہیں کفار کا لشکر بہت تھوڑا دکھا دیا، یعنی لڑنے کے لیے جو ایک خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں دشمن کتنا طاقتور ہوگا، کتنا جری ہوگا، کتنا مسلح ہوگا، اللہ رب العزت نے ان کو بہت قلیل کر کے دکھا دیا۔ اور یہ خواب جہاں صحابہ کرام کو، مسلمانوں کے لشکر کو دکھایا گیا تھا اس نیند میں، اسی نیند میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے قبل خواب دکھایا گیا تھا جس میں کفار کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اور ان میں فقط انہی کفار کو دکھایا گیا تھا جو جنگ میں مارے گئے تھے اور قیدی بنائے گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبل از بدر کے مارکے کے آپ نے اس مارکے میں مارے جانے والے جتنے کفار تھے اور جتنے سردار تھے ان کے مارے جانے کی جگہ کا تعین کر دیا تھا کہ کون سا کافر اس مارکے کے بعد کس جگہ پہ پڑا ہوا ہوگا، اور یہ بات دنیا نے دیکھی کہ اس مارکے کے بعد وہ شخص وہیں پڑا ہوا ملا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی۔ پھر یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نشانی تھی کہ اس مارکے میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان اگر آج ہلاک ہو گئے تو روح زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا اور کوئی تیرا نام لیوا نہیں رہے گا۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو اللہ رب العزت نے پھر پہلے 1000 ملائکہ کو نازل کیا، پھر 3000 ملائکہ کو نازل کیا، پھر 5000 ملائکہ کو نازل کیا۔ تو یہ جو پے در پہ اللہ رب العزت کی بدد میں نصرت آئی تھی، جو مدد آئی تھی، اس مدد رب العزت اپنی نشانی قرار دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ یاد کرو ہم نے کس طرح تمہاری مدد کی تھی اس دن جو یوم فرقان تھا، اس دن جو یوم بدر تھا، اس دن کے جس دن تم خوف زدہ تھے لیکن اللہ نے تمہیں طاقت دی، تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائی اور تمہیں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی ان نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اب یہ جو فیصلہ تم پر مسلط کیا جا رہا ہے اسے قبول کر لو، نمبر 1۔ اور پھر ایک نصیحت فرمائے، وہ نصیحت کیا تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو جب تم کسی جماعت سے، کسی گروہ سے، کسی لشکر سے تمہارا سامنا ہو جائے اور تمہارا ٹکراؤ ہو جائے
تو تم بھاگ مت جانا، خوف زدہ مت ہو جانا۔ یہ اللہ رب العزت اس مارکے کے بعد صحابہ کرام کو بالخصوص اور امت مسلمہ اور اہل ایمان کو بالعموم اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ جب دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو تو تم پیٹ مت پھیر لینا، بلکہ تم ثابت قدم رہنا اور اللہ رب العزت کا ذکر کرنا۔ پھر دیکھو کیسی اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، نصرت آتی ہے، تائید آتی ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم مارکے سے پہلے اسباب اور وسائل کا تعین کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس اسباب اور وسائل زیادہ ہیں، تو اگر اسباب کثیر ہوں تو پھر تو تھوڑی ہمت ہوتی ہے، لیکن اب اسباب قلیل ہوں تو پھر ہمت جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ لہٰذا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک قانون بدر میں اس کی نشانی ظاہر کر کے فرما دی کہ اسباب ضرور جمع کیے جائیں لیکن نظر مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے، کہ اللہ رب العزت کی طاقت اور مدد اور نصرت اگر ہوگی تو آج بھی اللہ رب العزت فرشتوں کی قطار پیدا کر سکتا ہے اور بھیج سکتا ہے، جیسا کہ اقبال نے کہا کہ فضائے بدر تو ہو، فضائے بدر ہی نہیں ہے تو پھر مدد اور نصرت کہاں سے آئے گی؟ وہ جو اہل بدر کے پاس ایمان تھا، جو قوت تھی، جو جذبہ تھا، اگر آج بھی مسلمانوں کے پاس وہ جذبہ آ جائے تو باوجود قلت کے، باوجود افراد کی کمی کے، باوجود مسائل و مصائب کے، اللہ رب العزت عزت اور کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ آخر میں ایک بات اس حوالے سے میں عرض کر دوں کہ اس میں اللہ رب العزت نے ایک اور بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائی، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ چونکہ یہ ایک مارکہ ہو چکا تھا اور اس کے بعد کئی مارکے پیش آنے تھے، اور اس میں بالخصوص اس آیت کا تعلق آگے تبوک کا مارکہ پیش آنا تھا، اور یہ آیت اس سے پہلے نازل ہوئی تھی، بڑا اہم مارکہ تھا۔ غزوہ تبوک کی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا کہ مسلمانوں کو جہاد کے لیے، قتال کے لیے آپ سمجھائیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کفار کے جو مان نہیں رہے تھے بلکہ مسلسل مسلمانوں کو ان کے وطن سے نکال رہے تھے، معاہدوں کو توڑ رہے تھے، عہد شکنی کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، تو ایک وقت ہوتا ہے تب تک برداشت کیا جاتا ہے، لیکن جب برداشت کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے تو پھر جب تک کہ سامنے والے کو جواب نہ دیا جائے تب تک وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ بھی لڑائی کے لیے تیاری کریں، اور پھر اس میں بڑی اہم بات ذکر کی، اس کا تعلق مسلمانوں کی اس ایمانی قوت سے ہے جو قرآن جس کی گواہی دے رہا ہے، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، کہ اگر تمہارے پاس اے نبی 20 بھی اگر ہوں مگر ہوں صبر کرنے والے تو وہ 200 پہ غالب ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس وقت یہ حکم اس کے بعد والے حکم سے منسوخ ہوا کہ 20 آدمی اگر ہوں تو 200 سے لڑنا واجب تھا، پیٹھ نہیں پھیر سکتے۔ آج تو کہا جاتا ہے نا کہ یہ تو خودکشی کرنا ہے، لیکن اس وقت فرض تھا کہ اگر 20 ہوں تو ان کو 200 سے لڑنا واجب اور فرض تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایک ایمان والے میں 10 کافروں سے بڑھ کر طاقت عطا فرمائی ہے، اس لیے اگر 20 ہوں تو 200 سے لڑنا واجب ہوگا، یعنی ایمان کی طاقت اتنی مضبوط ہوتی ہے۔ پھر بعد میں اس حکم کے اندر تخفیف کی گئی اور کہا گیا کہ اب جو ہے وہ تمہارے اندر اس حوالے سے تخفیف کر دی، اب ایک مسلمان 2 کافروں سے لڑے یہ تم پر لازم ہے، کیونکہ تمہارے اندر کچھ بوڑھے ہیں، کچھ کمزور ہیں، تو اس لیے اس حکم کے اندر تخفیف کر دی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ حکم آج بھی موجود ہوتا ہے تو آج ایمان کی وہ طاقت کہاں؟ تو ضعفن سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ کچھ کمزور ایمان والے بھی تو ہیں، تو چونکہ طاقت ایمان کی ہے تو ایمان اگر مکمل ہوگا تو آج بھی قرآن کی اس آیت کے تحت ایک مومن جو ہے وہ 20 کافر پہ غالب آ سکتا ہے، 10 کافر پہ، لیکن کم از کم بھی جو ہے قرآن پاک کے مطابق ایک مومن 2 کافر پہ تو بھاری آئے گا ہی۔ یہ ایمان کی قوت ہے، کاش کہ ہمیں ایمان کی قوت کا اندازہ ہو اور اللہ رب العزت سے ہم ثابت قدمی ایمان میں اور وہ ایمان طلب کریں جو صحابہ کرام کا تھا، جو اولیاء کرام کا تھا، جو بزرگان دین کا تھا، اور اس کے لیے یہ قرآن ہمارے لیے جو ہے وہ بہترین ذریعہ ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پڑھیں، اس کی تعلیمات کو سمجھیں تو انشاءاللہ نہ صرف ایمان و ایقان میں اضافہ ہوگا بلکہ عملی زندگی میں بھی ایک انقلاب پیدا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ مفتی صاحب، سبحان اللہ۔
ناظرین محترم، 10ویں پارے کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ پروگرام آپ نے دیکھا۔ 10ویں پارے کا آغاز ہوا، سورہ انفال جو ہے آج اس کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل اسی سلسلے کو لے کر آگے بڑھیں گے اور سورہ توبہ کی تلاوت ہوگی، ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ إن هو إلا ذكر للعالمين یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔